بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے پاناما کے پرچم بردار ایک بحری جہاز کو روک لیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس جہاز پر تقریباً 3 لاکھ لیٹر تیل غیر قانونی طریقے سے لے جایا جا رہا تھا۔ جہاز پر موجود غیر ملکی عملے کے 10 ارکان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ انہیں اپنے دور میں ڈرون حملوں کے آرڈر دینے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس سے ہزاروں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا تھا۔ باراک اوباما نے 17 نومبر کو شائع ہونے والی اپنی نئی کتاب اے پرومسڈ لینڈ میں ڈرون حملوں میں معصوم جانوں کے ضیاع سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سابق صدر کا کہنا ہے کہ میں نے کبھی بھی خوشی محسوس نہیں کی اور نہ ہی کبھی خود کو طاقتور محسوس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں بچوں کی بہتر تعلیم، ان کے اہل خانہ کو صحت کی سہولیات مہیا کرنے، غریب ممالک کو زیادہ سے زیادہ خوراک کے حصول کے لیے مدد کرنے کی نیت سے سیاست میں داخل ہوا تھا۔ بھارتی وکیل گیان پرکاش شکلا نے سابق صدر باراک اوباما کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ اتر پردیش کی لال گنج سول عدالت میں 1 دسمبر کو مقدمے کی سماعت ہوگی۔ اس حوالے سے بھارتی وکیل کا موقف تھا کہ باراک اوباما نے قلم بند کی گئی اپنی کتاب اے پرومسڈ لینڈ میں بھارتی رہنماؤں کی توہین کی ہے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ پولیس سابق صدر سے بھارتی سیاستدانوں کی توہین کی تحقیقات کرے۔ دوستو، سابق صدر باراک اوباما نے اپنی نئی کتاب اے پرومسڈ لینڈ میں لکھا ہے کہ جنونیت بھارتی معاشرے میں سرکاری اور نجی سطح پر سرایت کر چکی ہے اور پاکستان دشمنی بھارت میں قومی یکجہتی اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ باراک اوباما نے سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ سے ملاقات کا حوالہ دیا اور اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے لکھا کہ بڑھتے ہوئے مسلمان مخالف جذبات نے بی جے پی کے اثر کو مضبوط کیا۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کے اپنے بیان کے مطابق بھارت میں کسی غیر یقینی صورتحال میں مذہب کے غلط استعمال سے فائدہ اٹھانا بھارتی سیاستدانوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ سعودی عرب میں گروپ 20 کا ورچوئل سربراہ اجلاس ہوا۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان نے خطاب میں کہا کہ دنیا کی تمام اقوام کو کم لاگت پر کورونا ویکسین دینا ہوگی، جو بہت ضروری ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے دوسرے ممالک کو کورونا ویکسین دینے کی پیشکش کی اور کہا کہ کورونا ویکسین پر انسانیت کا حق ہے۔ G20 دنیا کی دوستوں اہم اقتصادی ممالک کا مجموعہ ہے۔ یہ 85% عالمی مجموعی پیداوار کا مالک گروپ ہے۔ 2020 میں پہلی مرتبہ سعودی عرب کو G20 کی قیادت ملی ہے، جو سعودی عرب کی مضبوط اقتصادی پالیسیوں کا مظہر ہے۔ اس اہم موقع پر فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ترک صدر رجب طیب اردوان سے ٹیلی فونک گفتگو بھی کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 2018 میں صحافی جمال خشوگی کے سعودی قونصل خانے میں مارے جانے کے بعد پہلی بار رابطہ ہوا ہے۔ اجلاس میں امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ ورچوئل سربراہ کانفرنس کے آغاز پر شاہی فضائیہ اور ملک کی قومی ایئر لائن السعودیہ نے ایئر شو بھی پیش کیے۔ ریاض کے آسمان پر سعودی شاہی فضائیہ کے شاہینوں نے مثالی فضائی کرتب دکھائے۔ رائل ایئر فورس کے جہازوں کو بھی سبز رنگ سے سجایا گیا تھا۔ امریکی صدارتی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنے والے امریکی صدر ٹرمپ کی صاحبزادی ایوانکا ٹرمپ نے والد اور اپنے خلاف ہونے والی تحقیقات کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی دوسری مدت میں شکست کے چند دن بعد ہی نیو یارک ٹائمز، نیو یارکر، وینٹی فیئر سمیت متعدد نشریاتی اداروں نے اپنی رپورٹس میں بتایا تھا کہ عہدہ صدارت ختم ہونے کے بعد ممکنہ طور پر صدر ٹرمپ کو متعدد قانونی کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ پر گزشتہ 4 سال کے دوران متعدد کرپشن، ٹیکس چوری، مارکیٹنگ کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایوانکا ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ دونوں تحقیقات ڈیموکریٹس کی جانب سے کروائی جا رہی ہیں اور ان تحقیقات کے ذریعے ان کے خاندان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔
ایوانکا ٹرمپ نے لکھا کہ مذکورہ تحقیقات 100% سیاسی اور بے بنیاد ہیں۔ ظلم خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکہ جلد ہی اس خطے میں تجارت اور ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے افغانستان، پاکستان اور ازبکستان کے نمائندوں کے اعلیٰ سطحی اجلاس کا اعلان کرے گا۔ اجلاس میں امریکہ بھی شرکت کرے گا اور جنوبی اور وسط ایشیائی خطے میں سرمایہ کاری بھی کرے گا۔ حوصلہ افزائی کے لیے ایک فنڈ کا اجرا بھی کیا جائے گا۔ افغانستان میں عمل سے وسط ایشیا، افغانستان اور پاکستان کو فائدہ پہنچے گا۔ افغانستان میں افغان امن عمل کے سربراہ عبداللہ نے کہا ہے کہ کابل سے امریکی اہلکاروں کی واپسی شروع کرنے کا فیصلہ بہت جلد بازی میں سامنے آیا ہے، جبکہ ملک بدستور امن اور سلامتی کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ عبداللہ نے آسٹریلوی اہلکاروں کے ہاتھوں 39 افغان قیدیوں کے مارے جانے سے متعلق رپورٹ کو حیرت انگیز کر دینے والی حقائق قرار دیا۔ ایک بیان میں عبداللہ کا کہنا تھا کہ طالبان ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے۔ انہوں نے اس حقیقت کا خیر مقدم کیا کہ 2500 اہلکار باقی رہ جائیں گے اور یہ کہ نیٹو بھی اپنی موجودگی برقرار رکھے گی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت سے 40 قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ قیدیوں نے سیکیورٹی گارڈز کو جیل میں بند کر دیا۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے ان قیدیوں کی تلاش میں علاقے میں ناکہ بندی کر دی ہے۔ اطلاعات کے بعد بعض مفرور قیدیوں نے ایک گاڑی کو بھی چوری کیا۔ سعودی عرب نے غیر قانونی رہائش پذیر 143 پاکستانی ڈیپورٹ کر دیے ہیں۔ 143 پاکستانی سعودی ایئر لائن کی پرواز SV 800 کے ذریعے ملتان ایئرپورٹ پر پہنچے۔ ان افراد میں سے 121 کے پاس پاسپورٹ موجود تھا، جبکہ 22 ایمرجنسی پاسپورٹ پر سفر کر رہے تھے۔ ان افراد کو FIA نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ماسک پہننے کی ہدایت دینا کوئی سیاسی بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ہر محب وطن کا فرض ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم اپنے ملک کو عالمی وبا سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ اس سے قبل ایک بیان میں جو بائیڈن نے کہا تھا کہ حکومت کی جانب سے شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے، انہیں کورونا ویکسین کی مقدار کے بارے میں بتایا ہی نہیں جا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون کے تحت جو بظاہر جیتے اسے حکومتی ڈیٹے تک رسائی ملنی چاہیے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ہار نہ ماننا کورونا کے خلاف اقدام کو تاخیر کا شکار بنا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر کے باعث اگر ملک میں لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو اس کی ذمہ دار اپوزیشن ہوگی۔ دنیا بھر میں کورونا کی دوسری لہر پھیل رہی ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ اکثر ممالک میں مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ گزشتہ 15 روز میں وینٹی لیٹر پر جانے والے کورونا مریضوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں لاک ڈاؤن کی طرح کے اقدامات نہیں اٹھانا چاہتا، کیونکہ اس سے ایسے وقت ہماری معیشت پر برے اثرات پڑیں گے جب ہم معاشی طور پر بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ بدقسمتی سے اپوزیشن کا مقصد صرف NRO کا حصول ہے، چاہے اس کے لیے لوگوں کی زندگیوں اور ملک کی معیشت کو کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ NRO کے حصول کے لیے اپوزیشن لوگوں کی زندگی اور ذریعہ معاش خطرے میں ڈال رہی ہے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن 10 لاکھ جلسے بھی کر لے، انہیں NRO نہیں ملے گا۔ کورونا کیسز اسی رفتار سے بڑھتے رہے تو مکمل لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا۔ ملک میں مکمل لاک ڈاؤن اور اس کے رزلٹ کی ذمہ دار PDM کی قیادت ہوگی۔ فرانسیسی صدر مسلمانوں پر مزید پابندیوں پر مشتمل پہلے سے بھی زیادہ سخت قوانین متعارف کروانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق میکرون نے فرنچ کونسل آف مسلم فیتھ کو وزارت داخلہ کے ساتھ مل کر لاہے عمل بنانے کے لیے 15 دن کی مہلت دی ہے۔ اس قانون سازی کے بعد مساجد میں اماموں کو حکومت کی مرضی سے لگایا اور ہٹایا جا سکے گا۔ قانون کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اسلام مذہب ہے، کوئی سیاسی تحریک نہیں۔ اس قانون کے تحت ملک میں مسلمانوں کے معاملے پر غیر ملکی مداخلت کو روکا جائے گا۔ نئے قوانین کے تحت مسلمان بچوں کی گھروں میں تعلیم دینے پر بھی پابندی ہوگی۔
مسلمان بچوں کو آئی ڈی نمبر جاری ہوگا جس سے ان کے سکول جانے کا ریکارڈ رکھا جائے گا۔ جو مسلمان والدین بچوں کو سکول میں نہیں پڑھائیں گے انہیں 6 ماہ قید اور بھاری جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ اس قانون میں مذہبی بنیادوں پر سرکاری حکام سے الجھنے پر سخت سزائیں دینے کی بھی تجویز رکھی گئی ہے۔ دوستو، فرانس میں مسلمانوں کو نفرت انگیز سلوک کا سامنا ہے جبکہ کئی مساجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد سے فرانس میں اسلام مخالف اقدامات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس سے قبل بھی فرانس میں مسلمان خواتین کے حجاب پہننے سمیت دیگر مذہبی علامات پر پابندی عائد ہے۔ پاکستانی کرکٹر محمد حفیظ نے کہا ہے کہ میرا 12 سالہ بیٹا سابق کپتان رمیز راجہ سے زیادہ کرکٹ کا شعور رکھتا ہے۔ رمیز راجہ کی جانب سے بار بار ریٹائرمنٹ کا مشورہ دیے جانے کے سوال پر محمد حفیظ نے کہا کہ پاکستان میں ہر شخص کو اظہار رائے کی آزادی ہے۔ میں اس کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن جہاں تک رمیز راجہ کی بات ہے، انہیں پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی جن کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن کرکٹ کے بارے میں شعور کے حوالے سے میرا 12 سالہ بیٹا ان سے بہتر ہے۔ محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ آپ میرے بیٹے سے بات کر لیں تو اس کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ رمیز راجہ اپنے یوٹیوب چینل کی کامیابی کے لیے اس طرح کی آراء کا اظہار کرتے رہتے ہیں، انہیں مرچ مسالے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اپنے کیریئر کا فیصلہ میں خود ہی کروں گا، جب دیکھا کہ کارکردگی اور فٹنس کا معیار اچھا نہیں رہا تو چھوڑ دوں گا۔ آسٹریلیا کے ساحل پر 26 سال قبل نیو ایئر نائٹ پر کھو جانے والا پرس حیران کن طور پر مالک تک جا پہنچا، تاہم اس میں موجود تمام کارڈ زائد المیعاد ہو چکے تھے۔ جنوبی ساحلی علاقے پر جوزف نامی ایک شخص پکنک منا رہا تھا کہ اس دوران انہیں ایک مردانہ پرس ملا جس میں کچھ رقم اور شناختی کارڈز وغیرہ موجود تھے۔ جوزف نے شناختی کارڈ سے نام دیکھ کر فیس بک پر پرس ملنے کی اطلاع دی، جسے ایک خاتون نے پڑھا اور انہیں شبہ ہوا کہ یہ نام ان کے کزن کا ہے۔ پول کو جوزف نے جب 26 سال بعد پرانا پرس واپس کیا تو پول کو پرس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دوست بھی مل گیا۔ ایمیزون کے ایک سابق انجینئر نے ایسی ایپ بنائی ہے جس کے ذریعے بلی کے منہ سے ادا ہونے والی آوازوں کے معنی جان سکیں گے۔ ماہر حیوانیات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر جانور کی اپنی بولی ہوتی ہے جس سے وہ نہ صرف اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے رابطے میں بھی رہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ہر جانور اور ہر پرندہ ایک ہی طرح کی آواز نکالتا ہے، جیسے بلی میاؤں کہتی ہے اور ہر بار یہی کہتی ہے، لیکن ہر بار اس کا ایک ہی مطلب ہو یہ ضروری نہیں۔ اس ایپ کا مقصد سمارٹ کالر تیار کرنا ہے، یعنی بلی میاؤں کہے گی اور اس کے جواب میں ایپ سے انسانی آواز میں اس کا مطلب بتایا جائے گا۔ یہ ایپ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کام کرتی ہے جس میں آوازوں کو ریکارڈ کرنے اور لیبل کرنے کی صلاحیت موجود ہے، جبکہ الگ الگ بلیوں کی آوازوں کے لیے مشین لرننگ سافٹ ویئر سے ہر بلی کی آواز کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے، جس کے لیے ایپ میں مجھے کھانا کھلائیں، میں ناراض ہوں اور مجھے تنہا چھوڑ دو سمیت 13 جملے شامل کیے گئے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔